الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات محمد وعلى 1443 ہجری کی اشر ماہ اعضا کی آج مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں 7واں فرش اعضا بچھا ہوا ہے اور ہمارا عنوان گفتگو ہے عظمت و اوصاف امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ۔ پروردگار عالم نے مسلسل قرآن کریم میں اپنے وحی کے نظام میں اپنے ہدایت کے نظام کی گفتگو کی اور اپنے ہادیان برحق کا تعارف مختلف اوصاف اور مختلف صفات کے ذریعے کروایا ہے۔ اس لیے بھی اپنے ہادیوں کا تعارف اس کے لیے ضروری تھا کہ انہی کے تعارف کے ذریعے سے اس کا تعارف ہے اور انہی ہادیوں نے بتایا کہ ہمیں بھیجنے والا کون ہے اور تمہیں بھیجنے والا کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے اور تمہیں بنانے والا کون ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت، قرآن کو پڑھتے وقت وہ آیتیں بھی بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ دیکھی جائیں کہ جن میں لفظ ہدایت ہے، جن میں لفظ ہادی ہے، جہاں پر انبیاء کا تذکرہ ہے، جہاں پر رسولوں کا تذکرہ ہے، جہاں پر اولیاء کی باتیں کی گئی ہیں، جہاں پر اوصیاء کی باتیں کی گئی ہیں، جہاں پر شہداء کی باتیں کی گئی ہیں، جہاں پر صالحین کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں پر صدیقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور جہاں پر لفظ امام استعمال ہوا ہے۔ تو جب خدا لفظ امام استعمال کر رہا ہے تو پھر خلق خدا، مخلوق خدا کو بھی اس لفظ پر غور کرنا ہوگا۔ اور خود حضرت باری نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ عہدہ امامت نسل ابراہیم میں جائے گا، ذریت ابراہیم میں جائے گا۔ پھر وہیں سے شرط عائد کر دی کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی،
اور جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا، یعنی امام ہمیشہ عادل ہوگا اور عدل خدا کو ظاہر کرے گا۔ تو اب اس عدل کے نظام کو امامت کے نظام میں تلاش کیا جائے اور امامت میں عدل کو تلاش کیا جائے۔ لہٰذا اگر میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے کسی حلقے میں کسی کو امام منتخب کر لیتا ہوں تو از روئے وحی قرآنی مجھ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مجھ پر اور میرے تمام احباب پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں جسے چن رہا ہوں ہمیں سب کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ عادل بھی ہے یا نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ خود سے کہہ دے کہ میں عادل ہوں، کسی امیدوار کا خود سے کہہ دینا کہ میں عادل ہوں یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شاید ہمارے سامنے باہر دو دوستوں میں تو عدل کر رہا ہو ہم پر اپنا عدل ثابت کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ گھر میں بھی عادل ہے یا نہیں۔ تو عدل ہر منزل پر ہے، عدل ہر مرحلے پر ہے، عدل ہر جگہ ہے، اس لیے انتخاب کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ کسی عادل کا انتخاب کیا جائے۔ اللہ نے بھی عدل کو ہی ملحوظ خاطر رکھا امامت کے لیے، اور پھر کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہر شخص، توجہ، یہ نہ سمجھنا کہ ہر شخص جو اپنے کو امام کہہ رہا ہے، ہر شخص جو اپنے کو امام کہہ رہا ہے، امام کا مطلب رہبر بھی ہوتا ہے، امام کا مطلب رہنما بھی ہوتا ہے، امام کا مطلب راہ کو سیدھی رکھنے والا بھی ہوتا ہے، امام کا مطلب راہ مستقیم کی ہدایت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اتنے مطالب ہیں امام کے، تو رہبر وہی ہو کہ جو رہبری کی صلاحیت رکھتا ہو، قائد وہی ہو جو قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو، راہ مستقیم پر چلنے کی تلقین وہی کرے جسے راہ مستقیم کا پتہ ہو۔ تو امام کے اتنے معنی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی امام ہوں، سربراہ ہوں، رہبر ہوں، قائد ہوں، راہ مستقیم جانتا ہوں، راہ ہدایت جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا اپنے بھول پن میں اس کے بہکاوے میں آنا جانا، اس لیے کہ ہم نے بھی دو قسم کے امام رکھے ہیں، ایک جنت والا ہے، ایک جہنم والا ہے۔ تو اب جو بھی امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پتہ کریں کہ یہ امام جنت ہے یا امام جہنم ہے، یعنی جنت کی طرف لے جانے والا امام ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا امام ہے۔ اور خود قرآن میں سورہ قصص اور سورہ انبیاء میں دو مختلف آیتیں پروردگار نے رکھ دی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ وہ امام ہیں جو ہمارے امر سے امام بنے ہیں اور ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور دوسری کا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ان کے مقابل جو امام بن کے آ جائے وہ امام ہے جو بظاہر تو تمہیں امام دکھائی دے گا لیکن اصل میں وہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ یہ آیتیں ہیں جو مسلسل آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ تو اب ایک معیار عدل ہے، اور اس سے بڑا معیار تیسری تقریر میں اوصاف امامت عرض کر چکا، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑا معیار امامت کہ کون امام ہونا چاہیے اور کس کو امام تسلیم کرو۔ توجہ ہے، آپ کی گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ تو اب کسی نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے امام کے اور ان 12 ائمہ کے مراتب کے بارے میں اور عظمت کے بارے میں دریافت کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ سلامت رہے۔ اس وقت جاگ کر سننا، جو آپ اس وقت جاگ کر سنتے ہیں صبح کے اس پہر کے جہاں لوگ بستر پر نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جاگ کر ذکر علی وہی سنتا ہے جو شب ہجرت سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہے۔ سلامت رہے۔ سلامت رہیں، میں دعائیں دیتا ہوں آپ۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کی منزلت، آپ کی عظمت پیش خدا کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی پیش خدا منزلت و عظمت؟ تو اب معصوم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے
اور میرے مکتب کے ہر محقق نے، ہر مفسر نے، ہر مؤرخ نے، ہر عالم نے ان جملوں کو ایسے ہی محفوظ کیا جیسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ آپ کی منزلت، آپ کی عظمت پیش خدا کیا ہے. تو اب جملہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہا کہ لو اذن لنا، اگر ہمیں اجازت ہوتی، ہمیں اگر اجازت ہوتی ان نعلم الناس حالنا عند اللہ ومنزلتنا منہ لما احتملتم. ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اجازت ہے کہ ترجمہ پیش کروں؟ کہا اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ جو مرتبہ، جو عظمت اللہ کے نزدیک ہماری ہے، اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ وہ ہم تمہیں بتائیں تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. سلامت رہو. آج بڑی تیزی سے بات کرنا ہے، میرے ایک ایک جملے کو ایسے ہی محفوظ کریں گے تو میں بہت تیزی سے بہت سارے مطالب آپ کے حوالے کروں گا، اسی طرح سنیے گا. اگر ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی کہ ہم انسانوں کو اپنا مرتبہ، اپنی منزلت، اپنا قرب جو اللہ سے ہے. دیکھیے آپ چپ ہو گئے، اب قرآن کی آیت مجھے پڑھنا پڑے گی. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ تیزی سے بولیں تاکہ میں اگلے جو باتیں وہ جلدی سے آپ تک پہنچا دوں. پھر آپ چپ ہوتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. مجھے یہ بات پڑھنی نہیں تھی جو آپ نے مجھ سے پڑھوا لی، ابھی جو پڑھوانا جا رہے ہیں. تیزی سے بولیں تاکہ میں جلدی سے آگے بڑھوں. جب بچہ چپ ہوتا ہے تو پھر مجھے رکنا پڑتا ہے، یہ میری مجبوری ہے، یہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سمجھی نہیں گئی، پھر میں رکتا ہوں، پھر تقریر طویل ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے تقریر طویل کی. اگر آپ ساتھ ساتھ بولتے رہے تو میں جلدی جلدی بڑے موٹے موٹے مسائل آپ کے حوالے کر دوں گا. جیسے اس جملے کو آپ نے محفوظ کیا تھا ویسے ہی اگلے جملوں کو بھی محفوظ کیا کریں. تو جو ہماری منزلت اور ہماری عظمت اللہ کے نزدیک ہے، تو یہ جو لفظ میں نے قرب استعمال کیا، نزدیک، کیا کہا کہ اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ تمہیں بتا دیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، ہماری عظمت اس کے پیش نگاہ کیا ہے، تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو بات تو یہ ہے کہ ہر انسان سے اللہ نے کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اور یہ قرب تو ہمارا اور اللہ کا بھی ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. وہ کون سا قرب ہے کہ جسے آل محمد بیان کر دیتے اور ہم برداشت بھی نہ کر پاتے. سلامت رہیں آپ، اسی طرح سنتے رہیے گا تاکہ میں تیزی سے اپنی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. کہ اگر ہم لما احتملتم، تم حمل نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے، تم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. یعنی یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اوصاف امامت میں، ابھی تو سن کے برداشت کر رہے ہیں نا، ابھی ایسا بہت کچھ ہے جو سن لیں تو برداشت ہی نہ ہو پائے. ہائے ہائے ہائے، یہ آخری آدمی تک ہاتھ اٹھ نہیں رہے ہیں. مجھے پتہ چلنا چاہیے آگے پیچھے کے بات پہنچ رہی ہے. سلامت رہیں آپ، پورا پاکستان آپ کو دعائیں دے رہا. توجہ ہے نا، گفتگو پہنچ رہی نا اب تک کہ تم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ اس عظمت و قرب سے مراد اپنے علم کو لے رہے ہیں؟ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، تم حمل نہیں کر سکتے تھے، تم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اس سے مراد آپ کا علم ہے؟ سوچ رہے بات کتنی بڑی بات کی ہے سائل. اور علم کوئی معمولی شے نہیں ہے، علم کوئی معمولی شے نہیں. کیونکہ قرآن میں آیت ہے اور آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے وہ چاہے. اور اللہ جو کچھ بھی ہے وہ علم ہی علم ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے وہ چاہے. تو سائل نے بھی پوچھا یہ اس سے آپ کی مراد کیا آپ کا علم ہے؟ اب جواب سننا. جس کے لیے مولا نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کسی نے برداشت کر لیا تو سمجھ لینا اپنے اندر سے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل کے معرفت کے گوشے میں 0.1% سلمان ہے. اب جو بات ہونے جا رہی ہے، توجہ ہے نا،
اگر کوئی برداشت کر لے تو جو میں نے کہا وہی جملہ ذہن میں دوبارہ دوہرا لینا کہ کیا اس سے مراد آپ کا علم ہے؟ میرے ساتھ امام سے پوچھا جا رہا کیا اس سے مراد آپ کا علم ہے؟ میرے مولا نے کہا العلم ایسر من ذالک، علم تو اس سے چھوٹی چیز ہے، علم تو اس سے چھوٹی چیز ہے۔ اب سائل حیران ہو گیا کہ مولا پھر کیا بات ہے؟ کہ سنو، اب امامت کا سب سے بڑا وصف امام نے بیان کیا کہ ان الامام وقرا لارادۃ اللہ، امام اللہ کے ارادے کا گھر ہوتا ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے۔ جو فرما رہے نا وقرا لارادۃ اللہ، امام کا گھر اللہ کے ارادے کا گھر ہوتا ہے۔ بھائی کوئی نہ کوئی مقام ارادہ تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری طرح کا وجود تو رکھتا ہے، جسم ہماری طرح کا نہیں رکھتا۔ جب جسم نہیں رکھتا تو ارادہ کہاں رکھتا ہے؟ کسی نہ کسی دل کو تو انتخاب کرے گا کہ جو یہ دل سوچے گا گویا میں نے سوچا ہے، جو ان کا ارادہ ہے وہ میرا ارادہ ہے، جو میرا ارادہ ہے وہ ان کا ارادہ ہے۔ اللہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ملا اللہ کو اپنے جیسا سمجھے گا، تب تک امام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ بہت بلند ہے، اللہ کیا ہے ذرا تنہائی میں سوچا کرو، وہ ان تمام جذبات سے آری ہے، جو جذبات و احساسات مخلوقات کے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، جو میں تقریر عرض کر چکا صرف ایک جملہ دہراتا ہوں تاکہ دلیل ہو جائے کہ میرے مولا موسی کاظم علیہ السلام نے جب محمد و علی کی بات کی، تو تیسری تقریر 3 دن پہلے کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہرہما بشریۃ و باطنہما لاہوتیۃ، ان کا ظاہر بشر ہے اور باطن بھی اصل میں وہاں کے لاہوتی ہیں، اس لیے بشر کے جسے میں آئے تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی بشر میں آ جائے، اس لیے کسی ایسے کو بنانا ضروری تھا کہ جو اس سے اس حد تک مختلف ہو کہ وہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، یہ نظر آئے، باقی جو کچھ وہ نظر آ کر کر سکتا ہوتا تھا وہی کچھ انہیں بھی نظر آ کر کر سکنا ہوتا ہے۔ یہ کہنے جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ کل میں نے آیت آپ کے حوالے کی کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ ٹھیک ہے، آیت آپ کے سامنے پیش کی دیجیے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں عالم غیب ہوں، یاد آ گئی آئے، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں ملک ہوں یا بشر ہوں۔ فَهَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، پوچھئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب 3 دعوے کر دیے کہ میں نے تم سے، ان سے کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ان سے کہہ دیجئے، دیکھیے لفظ قل نے ہی اس بات کو ثابت کیا۔ یہ ابھی بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں جملہ، لفظ قل قرآن میں آیا ہے نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعملوا، قل لا اسألکم، اور یہاں پر قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے یا اللہ تو ہماری شہرت کے قریب ہے، تو خود کہہ دے، تو ہماری شہرت کے قریب ہے تو خود کہہ دے۔ یہی لیکن نا اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولا کا یہ جملہ دلیل بن رہا ہے کہ جیسے ہی ہم نے پروردگار سے پلٹ کے کہا کہ پروردگار تو خود ہماری شہرت کے قریب ہے، تو خود ہم سے کہہ دے، بار بار نبی سے کیوں کہہ رہا ہے تم کہو؟ تو یہی تو بات ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں تمہیں نظر نہیں آتا، وہ کہے جو تمہیں دکھائی دے اور تم جیسا ہو،
اس لیے اپنی بات کہلوانے کے لیے نور کو لباس بشر پہنا کر بھیجا. جتنے آپ نے جملہ محفوظ کیا. تو اب کہا قل، ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں عالم غیب ہوں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں، میں تو وہی کرتا ہوں جو وہی کہتی ہے. یہ جملے دینے کے بعد یہ کیوں کہا کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جملے اتنے بڑے کہہ دیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو اب یہ جملہ کیوں کہا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اسی آیت پر غور و فکر کرنا ہے، اسی آیت پر غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد اس آیت کی تشریح و تفسیر و تعبیر جب آئی تو اس میں ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ. اس آیت کے باطن میں جملہ چھپا ہوا ہے. یہ جو کہا گیا کہ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں عالم غیب ہوں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں ملک ہوں. یہ تو وہی کہہ رہی ہے، یہ تو وہی کہہ رہی ہے. اور جو کچھ میرے علم کا اظہار ہو رہا ہے اللہ مجھ کو بتاتا جاتا ہے، میں تمہیں بتاتا جاتا ہوں. اب اللہ کہہ رہا ہے سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تم بھی اندھوں کی طرح اندھے ہو؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب سننا، کلیدی جملہ دے رہا ہوں، نتیجہ اس آیت کا نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس آیت کے ذیل میں نتیجہ صرف یہ ہے کہ جو چاہنا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی شان میں بیان کرنا، جتنے فضائل چاہنا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی شان میں بیان کرنا، جتنے معجزات چاہنا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی شان میں بیان کرنا، جو اختیار و اقتدار چاہنا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی شان میں بیان کرنا، جو کچھ تمہارے ذہن میں آئے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی شان میں بیان کرنا. بس صرف اتنا سا خیال رکھنا اور اتنا سا فرق رکھنا کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور آل مصطفیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. پہنچ گئی بات؟ کہا کہ یہ علم اور یہ ارادہ، جب علم و ارادہ الہی ملتا ہے تو امام بنتا ہے. سلامت رہیں. یہ جملہ بہت بڑا تھا جو آپ نے محفوظ کیا، خدا کا شکر ہے کہ جب علم اور ارادہ ملتا ہے تب تخلیق امام ہوتی ہے، تب تخلیق امام ہوتی ہے. جہاں سے امامت، جہاں سے نور کی ابتدا ہے، جہاں سے خلقت کی ابتدا ہے، جو اول مخلوق ہے، اس اول مخلوق نے اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ اللہ نے پہلے روح کو خلق کیا، پھر ایک کلمہ خلق کیا، روح اور کلمے کو ملایا ایک نور بنا، وہی میں ہوں. روح اور کلمہ، اب سمجھ میں آیا کہ روح اور کلمہ ہے کیا. اس روح اور کلمے میں ایک علم ہے، ایک ارادہ ہے. یہ کہنا ہے کہ جہاں علم اور ارادہ ملتا ہے وہاں نور کامل کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر وہ نور کامل اپنے علم کا اظہار کرتا ہے تاکہ اس کا ارادہ سمجھ میں آ جائے. یہ سب آپ کی وجہ سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ علم کا اس لیے اظہار کرتا ہے تاکہ ارادہ خدا سمجھ میں آ جائے، اور ارادہ خدا اس کا دل ہوتا ہے، تاکہ وہ سلونی کہہ کے بتائے تمہیں پتہ ہے منبر پہ کون بیٹھا ہے؟ مکمل ارادہ الہی بیٹھا ہوا ہے. سلونی کہہ کے امام بتاتا ہے کہ میں علم کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم ارادہ الہی کے جسم کو دیکھ لو، تاکہ تم بقرول ارادت اللہ. امام اللہ کے ارادے کا گھر ہوتا ہے، یعنی پورا کا پورا گھر ہے، چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے محراب مسجد میں کیوں نہ ہو، چاہے مصلی عبادت پر کیوں نہ ہو. اور وہی ارادہ جب منبر پہ آ جائے تو منبر پہ گھر ہوتا ہے، اور پھر علم کا اظہار کرتا ہے تاکہ ارادہ الہی سمجھ میں آ جائے. تو علم کا اظہار ضروری ہے، اور علم کا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بڑی مشہور آیت ہے. ان سے پوچھئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جب آیت کہہ رہی ہے تو جواب دینا تو ہر مسلمان پر واجب ہے. اللہ پوچھ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے. یہاں پر لفظ قل کا مطلب بدل جائے گا، ان سے کہیے نہیں، ان سے پوچھئے، کیونکہ حل آ رہا ہے، حل استفہامیہ ہے. کہا ان سے پوچھئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سوال کر رہا ہے بھائی جواب دو نا.
صرف پڑھ کے ہی کیوں نکل جاتے ہو کھڑے کھڑے؟ صرف کھڑے کھڑے پڑھ کے ہی کیوں آگے بڑھ جاتے ہو؟ جب یہ آیت آئے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کو جواب بھی دے. تو آج بھی اللہ پوچھ رہا ہے نا، بولیے ہاں یا نہیں؟ آیت بھی آج بھی آیت ہے نا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لیکن آیت براہ راست شروع نہیں ہو رہی. اللہ براہ راست ہم سے نہیں پوچھ رہا. اللہ آج بھی براہ راست ہم سے نہیں پوچھ رہا. لفظ قل آج بھی آیت میں لگا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی جا رہے تھے 11 ہجری کو، تو اس سے پہلے اللہ کہتا اے نبی ان سے ابھی اعلان کر دو کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ قل ہے، آج سے وہ لفظ قل میں ہٹا رہا ہوں، اس لیے کہ جس سے کہلوا رہا ہے وہی اس دنیا سے جا رہا ہے. جب میں ہی نہیں ہوں تم سے پوچھے گا کون؟ اللہ نے لفظ قل کو نہ ہٹا کر بتایا کہ نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. میرے پاس بہت مختصر ہے، آپ میرے ساتھ بات کرتے چلیں تو بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے. 7ویں منزل آ گئی، 2 منزلیں میرے پاس بچی ہیں 8 اور 9 کی تقریب، اور بہت سی منزلیں ہیں جو طے کرنی ہے. یہ ذکر ہے امام موسی کاظم کا، کسی اہل غیرے کا تذکرہ نہیں ہے. امام کا ذکر ہے جو علم و ارادے کا مسکن ہوتا ہے. تو 10 تقریریں ناکافی ہیں، 10 تقریریں ناکافی ہیں. جتنا بھی حوالے کر رہا ہوں اس کو دیکھتے چلے جائیے. صاحبان میں بھی کر رہا ہوں، وہاں الگ بات ہو رہی ہے. سوائے چند جملوں کے جو ملتے ہیں اور ضروری ہوتے تمہید کے، باقی وہاں الگ بات ہو رہی ہے. تو 2 اشرے تو ویسے ہی ہو گئے، 2 اشرے تو ویسے ہی ہو گئے. اس لیے چاہتا ہوں میرے ساتھ دیتے جائیں اور بتاتے جائیں کہ جملے پہنچ رہے ہیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سوال کر رہا ہے نا، تو جواب دینا تو ہر مسلمان پر واجب ہے. ابھی اگر کوئی صدر مملکت کا سوال کر لے تو فوراً چلے جاؤ گے ایوان صدر میں جواب دینے کے لیے سلام کرتے ہوئے. اللہ سوال پوچھ رہا ہے. جب بھی کوئی حافظ قرآن، قاری قرآن، جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی اس آیت پر پہنچے تو اسے جواب دینا چاہیے دل میں ہی. جیسے کہ ہمارے ائمہ نے کہا کہ جب سورہ رحمان پڑھو اور اس میں جہاں جہاں یہ آیت آ جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو امام نے کہا جب بھی آیت آئے فوراً جملہ کہو پروردگار میں تیری کسی نعمت کو جھٹلانے والا نہیں ہوں. لا بشیء من آلائک یا رب وکذب، فوراً یہ جملہ کہو کہ میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا. کہا مولا نے کہ جب اللہ کہے فبأي آلاء تو فوراً اسی وقت پڑھتے پڑھتے اس وقت بانگ دوہل بلند آواز سے اس کے بعد یہ پڑھو کہ پروردگار لا بشیء من آلائک یا رب وکذب، پروردگار میں تیری کسی نعمت کو پروردگار جب میں چھوٹی موٹی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتا تو نعمت غدیر کو کیسے جھٹلا دوں گا. توجہ ہے. تو اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب اب سب مل کے دینا. میں آیت پڑھ رہا ہوں، جواب سب دیں گے ہاں یا نہیں. آپ پر منحصر ہے، ہاں کہہ دو یا نہیں. اور پوری امت کا بوجھ اس وقت آپ کے کاندھوں پر. اب آپ کو بتانا ہے ہاں یا نہیں. اس لیے کہ جو آپ کا جواب ہوگا وہی سب کا جواب ہوگا، اس لیے کہ آپ کا تذکرہ قرآن میں ہے. ان من شیعتہ لابراہیم. اس لیے پوری امت کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر، سب کو آگے پیچھے دائیں بائیں جواب دینا ہے. قرآن اللہ پوچھ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے کہ عالم اور جاہل برابر ہیں؟ زور سے بولو نہیں. آپ سب نے جواب دے دیا، خدا تک پہنچ گیا. ارے بھائی امت مسلمہ سے اب خطاب ہو رہا ہے کہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں تو جب کوئی جاہل 70 مرتبہ یہ کہہ دے کہ اگر علی نہ ہوتے، تو اللہ مسلسل لفظ قل استعمال کر رہا ہے.
لفظ قل آج بھی موجود ہے اپنے دور میں لفظ قل کہلوا رہا تھا زبان مصطفیٰ سے. لفظ قل اپنے دور میں زبان مصطفیٰ سے کہلوا رہا تھا. زبان مصطفیٰ اپنے دور میں اللہ کی زبان تھی. روڈ جانا جملہ مصطفیٰ چلے گئے, لفظ قل موجود ہے, تو اب کس سے کہلوا رہا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب علی سے کہلوا رہا ہے تم کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ کو احد وہی کہے یا تو جس نے اس احد کو دیکھا ہے یا جسے اس احد نے بچایا ہے. تو دیکھ تو اسے کوئی بھی نہیں سکتا, اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. خود علی نے کہا تھا کہ اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. ہاں دل میں اگر معرفت کی آنکھ ہے تو دکھائی دے گا. اب علی تو چلے گئے 40 ہجری میں, اب کیوں ہے لفظ قل؟ اب ڈھونڈو نا کون زبان خدا ہے, تو سوائے ایک کے کوئی اور نہیں, نام ہے حسن. حسن چلے گئے 50 ہجری میں, آپ کون ہے جس سے کہلوا رہا ہے قل کہو؟ تو حسن تو 40 ہجری 50 ہجری میں چلے گئے, تو اب حسن جاتے جاتے کہہ رہے ہیں حسین زبان خدا ہے, حسین زبان خدا ہے. تو اب حسین کے ذریعے سے لفظ قل کہلوا رہا ہے. تو حسین 61 ہجری کو چلے گئے, اب کس کے ذریعے سے لفظ قل کہلوا رہا ہے؟ قل کا لفظ تو آج بھی موجود ہے. تو حسین نے کہا علی ابن الحسین میرا بیٹا زین العابدین, تو کہا کہ اب زین العابدین کی زندگی میں لفظ قل یعنی زین العابدین زبان خدا. تو جب تک زین العابدین رہے لفظ قل زبان زین العابدین سے ادا ہو رہا ہے. زین العابدین چلے گئے, اب کون؟ ڈھونڈتے جاؤ. کہا اب وہ آیا ہے جو اس محمد کی طرح نام ہی محمد ہے, وہ محمد مدینۃ العلم, یہ محمد باقر العلم. باقر العلم چلے گئے, اب کون زبان خدا جس کے ذریعے سے کہہ رہا ہے قل قل قل؟ تو باقر العلم سے پوچھنا کون؟ کہا کہ صادق, کل نبی صادق زبان خدا تھا, آج امام صادق زبان خدا. صادق چلا گیا تو اس سے پوچھو نا اب کون جس کی طرف وہ اشارہ کرتے, سمجھ لینا اسی کی زبان خدا ہے. تو اب صادق نے کہا یہ جھولے میں لیٹا ہوا موسیٰ ابن جعفر, تو موسیٰ کاظم اپنے دور میں زبان خدا ان کی زبان سے کہلوا رہا تھا قل. ان سے کہہ دو. تو جو زبان خدا ہو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ چاہے احترام کرے چاہے گستاخی کرے, اس لیے کہ ایک کی گستاخی سب کی گستاخی ہے, ایک محمد کی گستاخی سارے محمدوں کی گستاخی ہے. تو اب ضروری ہے کہ بتائے کہ میں کون. ان الامام بقرہ لارادۃ اللہ, ہاں ہم ارادہ خدا کا مسکن ہے اور علم کا اظہار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ارادہ سمجھ میں آ جائے. اور یہ نا واپس اسی مقام پر علم کا اظہار اس لیے کرتے ہیں. اتنی تیزی سے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ گفتگو اگر کوئی اپنے نارمل اسٹائل میں کرے تو 2 گھنٹے بولے گا. میری تقریر لکھیں اور اس کے الفاظ گنیں کتنے کر رہا ہوں, اور یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں تیزی سے بات کرتا ہوں, آپ جا کے دیکھیں کہ ہر جگہ یہ میرا انداز نہیں ہوتا, لیکن آپ چونکہ علم کی اور فہم کی اور شعور کی بلندیوں پر اس وقت چونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ ذہن انسانی بڑی تیزی سے کام کرتا ہے, سمجھے اس بات کو. اس لیے کہا گیا ہے کہ فجر کے وقت اٹھا ضرور کرو اور طلوع شمس تک سویا نہیں کرو, اس لیے کہ سارے انسانی اتباع اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز فیکٹری میں صحیح ہو رہی ہوتی ہے. تو سلامت رہیں آپ, اور جہاں جہاں مؤمنین ہیں جہاں جہاں باتیں بول رہی ہیں خدا سب کو سلامت رکھے. دوسرے عشرے والے مجھ سے شکوہ نہ کریں کہ آپ ایسے والوں کی تعریف کرتے. بھائی سب کے سب امامی ہیں, سب کے سب غدیری ہیں, سب کے سب ذہین ہیں, سب کے سب سلمانی ہیں. علم کا اظہار اس لیے تاکہ ارادہ سمجھ میں آ جائے. اور بعض اوقات تو سوالات بھی ایسے کیے گئے کہ خود بخود معاملات ایسے ہو گئے کہ جب کسی سے جواب نہ ملا تو پلٹ کے یہاں آنا پڑا, ادھر ادھر بھٹک کے جب جواب نہ ملا تو پلٹ کے یہاں آنا پڑا اور پوچھنا پڑا اور بتانا پڑا. علی ابن ابی میرے مولا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے پاس تشریف فرمائے, بڑا دعویٰ سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. سوالات چاہنے والا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی عالم کی بس میں بیٹھو وقت ضائع نہ کرو, کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرو. عالم ہوگا تو بالکل دیانت کے ساتھ بتا دے گا کہ معلوم ہے یا نہیں معلوم, اور امام ہوگا تو کبھی بھی نہیں کہے گا مجھے نہیں معلوم. امام تو کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہیں معلوم, لا ادری نہیں کہتا. تو علی ابن یقین صحابی امام نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا کسی نبی کو بخیل کہا جا سکتا؟
بخیل سمجھ گیا، جسے آپ اپنی زبان میں کنجوس کہتے ہیں، اور یہ کنجوس بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن بخالت یہاں پہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے۔ علی ابن عقیل پوچھتے ہیں مولا کیا کسی نبی کو بخیل کہا جا سکتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب دیکھیے یہ امامت ہے جس نے نبوت کی بھی حفاظت کی، کہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب علی ابن عقیل نے آیت پڑھی، کہا کہ مولا جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملک مانگا تو کہا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ملک ایسا عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ کہا یہ بخالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، دیکھیں کتنا عجیب سوال کیا گیا، کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ کہنا چاہیے تھا کہ پروردگار میری طرح سب کو ملک دے۔ کہا کہ یہ کیوں کہا کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے؟ کہ سنو جواب اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ میرا جملہ، جواب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ امام نے کہا سنو ملک دو اقسام کے ہوتے، ملک کی دو قسمیں ہوتی، ایک وہ جو بزور شمشیر اور بذریعہ انتخاب حاصل کیا جائے۔ اسی میں بات کامل ہو گئی میرے عزیزو، بولنا تو سب کا فریضہ تھا اس وقت، میں نے آپ کی ذہانت کی تعریف کی، آپ چپ ہو گئے۔ کہ ملک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تلوار کے ذریعے حاصل کیا جائے یا انتخاب کے ذریعے حاصل کیا جائے، دوسرا وہ کہ جو ملک اللہ عطا کرے، جیسے آل ابراہیم کا ملک عظیم، جیسے طالوت کا ملک، جیسے ذوالقرنین کا ملک دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو تلوار یا انتخاب کے ذریعے حاصل کیا جائے، دوسرا وہ جو اللہ عطا کرے۔ سلیمان کا ملک تلوار اور انتخاب والا نہیں تھا، سلیمان کا ملک تلوار اور انتخاب والا نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا تھا۔ سلیمان نے جو یہ کہا کہ میرے بعد، سمجھنا آپ کا کام ہے، ذہانت کا جملہ ہے، سلیمان نے جو یہ کہا، میں تشریح نہیں کروں گا، امام کہہ رہے ہیں سلیمان نے جو یہ کہا کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، یہ اصل میں مخلوق کے لیے تھا کہ ایسا ملک مجھے ملا ہے کہ تم جیسوں کو نہ پہلے ملا نہ آگے ملے گا۔ میں نے کہا ذہانت کا جملہ ہے، سمجھ لینا، کہ یہ بخالت نہیں۔ اور سنو، آپ سنیے گا جملہ، کہ سنو سلیمان علیہ السلام کو جو ملک ملا ہے، ملک سلیمان جو ملا ہے، توجہ میری جانب، سلیمان کو جو ملک ملا ہے اس میں سب کچھ اللہ نے دے دیا، ہوا پر اختیار جناب سلیمان کے پاس۔ امام کا ایک لفظ ہے اور اس لفظ کو محفوظ کریں گے، امام نے کہا ہوا پر اختیار سلیمان کو دے دیا، جنات پر اختیار سلیمان کو دے دیا، سرکش شیاطین پر اختیار سلیمان کو دے دیا۔ جنات سے کہتے تھے، سرکش شیاطین سے کہتے تھے، وہ سمندر کی تہوں میں اتر کر بہترین موتی نکال کے لاتے تھے۔ شیاطین اور جتنے جنات سے وہ سلیمان کے لیے کام کرتے تھے، بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑ کے ٹکڑے اٹھا کے لاتے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے تھے۔ جنات اور شیاطین پر اختیار دے دیا، ہوا پر اختیار دے دیا، اتنا بڑا تخت سلیمان دے دیا، پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیا، سلیمان کے وزیر کو اسم اعظم دے دیا، کا سب کچھ تھا۔ جملہ ہے اور آیت قرآنی سے عکس ہو رہا ہے جملہ، اور تعبیر کی منزل پر جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مولا کا جملہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اتنا اختیار، سرکش شیاطین، جنات، ہوا، اتنا بڑا تخت، ہیکل سلیمانی، پرندوں کی بولی، اسم اعظم۔ کہا کہ ایک پرندہ تھا ہدہد جو سر پر پرواز کر کے چلتا تھا۔ سلیمان نے کہا یہ کہاں گیا، اس وقت کہاں غائب ہو گیا، یہ آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا، یہ کیوں نہیں آیا؟ کہا اس لیے جلال آیا کہ ہدہد کو یہ علم تھا، وہ جناب سلیمان کے لیے جب پرواز کرتا تھا تخت تو وہ دیکھ کر بتاتا تھا کون سی زمین پر پانی ہے اور کون سی زمین پر پانی نہیں ہے۔ کہا اتنا علم سلیمان کے پاس تھا، لیکن یہ علم ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے پرندہ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ پہنچ گئی بات کہ پرندے کو ایک علم دیا تھا، پرندے کو نظر دی تھی، وہ دیکھ کر بتاتا تھا کہ کون سی زمین پر پانی ہے، کون سی زمین پر پانی نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہو گئے بھیا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے،
اب اتنے ذہین تو ہے کم از کم کہ ایک لفظ کہوں گا دلیل، چونکہ آپ چپ ہوتے ہیں تو مجھے دلیل دینا پڑتی ہے اور ہزاروں آدمی سنے گا. ایسی بات ہے آج نیٹ ویٹ نہیں ہے تو ڈائریکٹ تو جا ہی نہیں رہی. ایسے ریکارڈ ہو کے لوگ یقیناً شام کو اپلوڈ کریں گے تو یقیناً ان سے مخاطب ہو جاؤں کہ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ہدہد کے پاس جو علم ہے وہ سلیمان کے پاس نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. جناب موسیٰ سے قوم نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے کہا میں. اللہ نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں جبرائیل کو بھیجا اور کہا موسیٰ سے کہو یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، ذرا یہاں سے سفر کرتے ہوئے مرج البحرین پر جاؤ، وہاں تم سے بھی بڑا عالم رہ رہا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جو جناب خضر کے پاس علم تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا. یاد رکھیں اس بات کو. اس لیے کہا کہ فضلنا بعض النبیین علی بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی علم دیا ہے اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کوالٹی دی ہے. کہا پرندہ دیکھ کر بتاتا تھا کہ کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے. اس لیے جلال میں آ گیا کہ اس نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی، یعنی نبی جلال میں آ جاتا ہے جب کوئی اپنی جگہ چھوڑتا ہے. تو اس لیے کہ وہ پانی کی تلاش کر کے بتاتا تھا اور ہوا میں تک پرواز کر رہا تھا. تو کہا سنو سنو، ذہین ہے تو مولا کا جملہ سمجھیں گے اور مومن ذہین ہوتا ہے. کہا سنو وہ قصہ سلیمان تھا. قال اللہ فی قصہ سلیمان، کہا اللہ نے قصہ سلیمان میں کہا. اور سورہ صف کی اس تسلسل کی آخری آیت مولا نے تلاوت کی کہ سلیمان کو جب ملک عظیم عطا ہو گیا تو اللہ نے کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھنا چاہے تو بانٹ دینا، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں. اور کہا جب قصہ محمد کی طرف آیا، قصہ محمد کی طرف آیا، کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے جو میں کہنے جا رہا ہوں. مولا کے اس پورے مکالمے کا آخری حصہ سلامت رہے کا قصہ سلیمان نے کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. سورہ صف کی آیت پڑھی کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو اپنے پاس رکھنا چاہو تو بانٹ دینا، ہم پوچھیں گے نہیں. یعنی اللہ نے ایک بار ملک سلیمان کو دے کے لاپرواہی کی، اپنے پاس رکھنا چاہو تو بانٹ دینا، ہم پوچھیں گے نہیں. اور کہا وفی قصۃ محمد، اور جب قصہ محمد آیا تو اللہ نے پھر سورہ حشر کی آیت مولا نے تلاوت کی. ترجمہ پہلے کروں گا آیت بعد میں پڑھوں گا تاکہ پہنچ جائے. سلیمان کا قصہ آیا تو اللہ نے کہا یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو رکھنا چاہو تو بانٹ دینا، ہم پوچھیں گے نہیں. اور جب محمد کے قصے کی بات آئی تو اللہ نے سورہ حشر میں کہا جو نبی دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. کہ یہ ہے ہمارا مرتبہ، ہمارے لیے حکم ہے جو ہم دیں وہ لینا ہے، آپشن نہیں ہے چاہے لو یا نہ لو. پھر پوچھا کہ ارشاد فرمائیے نطاق کیا ہے؟ نون توئے الف قاف، یہ نطاق کیا ہے؟ تو کون جانے نطاق کیا؟ آج بھی کون جانے نطاق کیا؟ اب میں امام کی زبان سے بتاؤں گا تو لوگ جانیں گے. علی ابن یقین پوچھ رہے ہیں نطاق کیا؟ تو بہت سے ابھی میں نے بتایا نا کہ لما احتملتم، اگر اظہار کرتے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. صرف یہ جھلکیاں ہیں جو 1400 برس سے بیان کی جا رہی ہیں. صرف جھلکیاں ہیں جو 1400 برس سے بیان کی جا رہی ہیں، وہ برداشت نہیں ہو رہی. صرف جھلکیاں ہیں. کہ نطاق کیا ہے؟ اور نے کہا الحجاب وَلِلَّهِ وَرَاءُ ذَلِكَ 70,000 عالم اکثر من عدد الانس والجن كلهم يلعن فلانا وفلانا. یہ آخر میں سمجھ میں آئے كلهم يلعن فلانا وفلانا. قرآن نے تو ایک لفظ استعمال کر دیا تھا کہ یوم یعز الظالم، سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، میں دیکھیے کچھ اپنے سامعین سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ خطبے کے شروع میں جب میں آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتا ہوں. کچھ لوگ بہت زیادہ قابل بنتے ہیں
تو میرے دوستوں سے کہتے ہیں کہ جب آیت پڑھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں کہتے. یہ خطبے کے شروع میں آیت پڑھنے سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ پوری تقریر کی آیتوں میں شامل ہوتا ہے. یہ ضروری تھی بات. تو اب ارشاد فرما دیا سورہ فرقان میں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. محشر کہتے ہیں ایک ظالم محشر میں ہوگا, ہم دکھائیں گے ایک ظالم کو. دیکھو وہ یہ کر رہا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کاٹ کاٹ کے کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا, اور اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن نے لفظ فلانا استعمال کیا, اس لیے برا نہ مانیے گا. تو امام نے کہا کہ یہ نطاق الحجاب وَلِلَّهِ وَرَاءُ ذَلِكَ 70,000 عَالَمًا أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ كُلُّهُمْ يَلْعَنُ فُلَانًا وَفُلَانًا. کہا نطاق ایک حجاب ہے. اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں, سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. کہا نطاق ایک حجاب ہے. اچھا جب نظر وسیع ہوتی ہے, اب حجاب کو ہم تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ پڑا ہوا یہ والا حجاب, یہ کوئی حجاب نہیں. یہ تو ہمارے لیے ہے کہ جو خواتین اور مردوں کے درمیان ہونا چاہیے حجاب. اب حجاب کیا ہے سنیے. کہا یہ نطاق ایک حجاب ہے. مولانا موسیٰ کاظم ارشاد فرما رہے ہیں نطاق ایک حجاب ہے جس کے دوسری طرف اللہ کے لیے 70,000 عالم ہے. جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو سلامت رکھے خدا. 70,000 عالمین ہیں, 70,000 عالمین, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ رب العالمین کا نطاق حجاب ہے. یہ ہاتھ میرے چھوٹے ہیں, اتنا ہی بڑا نہیں, حجاب نہیں ہے. حجاب جہاں مشرق و مغرب کی وسعتیں بھی دم توڑ دیں. اتنا بڑا تو ہاتھ نہیں کہ جو دنیا کو احاطہ کر سکے. اور یہ دنیا کبھی آپ غور کیجئے گا کہ دنیا ہے کیا, اور دیکھا کریں یہ پورا ماحول, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک شامیانے کو آپ دیکھ لیں, یہ پورا سورج ہے اور اس میں کہیں ایک ذرہ چپکا ہوا جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. یہ ہے ہماری دنیا. سمجھے آپ؟ معصوم کہہ رہے ہیں نطاق ایک حجاب ہے جس کے دوسری طرف اللہ کے لیے 70,000 عالمین ہیں. جن عالمین میں جن اور انس کی تعداد, جن اور انس کی جو ان عالمین میں رہ رہے ہیں ان کی تعداد تمام جن اور انس کی تعداد سے کئی گنا زیادہ. اللہ اکبر. اس حجاب کے پار جو 70,000 عالمین ہیں ان میں جو مخلوق رہ رہی ہے اس کی تعداد تمہارے دنیا کے جنوں انس کی تعداد سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. اور ان تمام لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ مودت قربا واجب ہے. تو یقیناً سارے جہاں پر بھی امت مسلمہ تشریف فرمائے یہاں پر ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, سب محب اہل بیت سے, سب محب اہل بیت سے. اب تلاش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ کس نے دشمنی کی اور کون کر رہا ہے. تو یہاں کے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں یقیناً, لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ حجاب کے اس پار جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. پہنچ رہی نا باتیں؟ آگے ایسا کروں گا آپ کی اجازت سے. کیا اگر وقت ایسا کامل ہوتا ہے, سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں, یقیناً اور وقت بالکل کامل ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہیں تو مجھے دے دیں. مل کے باواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہی میں سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں. ابھی اسی ادھیڑ بن میں ہوں, لیکن بات علم کی ہے تو علم کی ہی بات کی جائے. علم کا ہی وہ گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اجازت ہے, اور وہ حیات موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, اس لیے کہ موضوع ہی امام ہے اور امام کی ہی حیات سے گوشے آپ کے حوالے کرتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ خلیفہ وقت علم کا اظہار اس لیے تاکہ ارادے کا اظہار ہو جائے.
یہ بات یاد رکھے. روایت کہتی ہے کہ بادشاہ وقت خلیفہ وقت جو امام موسی کاظم کے دور میں بادشاہ تھا, نام لینے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں, وہ آیا اور حجۃ الوداع کا دور, حج خدا کا دور ہے اور زمانہ ہے حج کا, اور ایسے میں بادشاہ آ گیا, اور جس وقت اس نے طواف کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا سب کو منع کر دو, جب میں طواف کروں کوئی طواف نہ کرے. اس چیز کو خدا نے ناپسند کیا کہ جس وقت میں طواف کروں گا کوئی طواف نہ کرے, سب کو دور ہٹا دیا گیا. بادشاہ مطاف میں داخل ہوا اور اسے طواف کرنا شروع کیا تو ایک مرد عرب, ایک مرد عرب نہ معلوم کہاں سے آیا, بادشاہ کے آگے آگے چلنے لگا. سپاہی آگے بڑھے کہ بادشاہ نے منع کیا ہے, تو سپاہیوں سے کچھ نہ کہا, بادشاہ سے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں کسی خاص و عام کی تخصیص نہیں ہے, اللہ نے سب کو اجازت دی ہے. بولتے رہنا بھائی. اب میں شجاعت بتا رہا ہوں امامت کی, اب میں شجاعت دکھا رہا ہوں امامت کی. شجاعت کیا ہوتی ہے؟ اب تک تو تم نے قزم غیث سنا ہے کہ جلال پر قابو کیسے پاتے ہیں, آج جلال بھی تو سن لو نا امام کاظم کا, آج جلال بھی تو سن لو. کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب کو اجازت ہے, یہاں کوئی خاص و عام نہیں ہے, یہاں کوئی امیر غریب نہیں ہے, یہ سب کے لیے برابر کہا ہے. اس نے سپاہی سے کہا ٹھیک ہے بات صحیح کہہ رہے, جانے دو. تو اب جتنا وہ طواف کر رہا تھا اس کے آگے آگے وہ مرد عرب طواف کرتا تھا. طواف ختم ہوا, 7 طواف ختم ہوئے, اس سے پہلے کہ بادشاہ حجر اسود کی طرف جاتا, یہی اسی طرح بولے, وہ مرد عرب پہلے سے حجر اسود پر موجود تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا. اب نہیں معلوم حجر اسود کو وہ چوم رہا تھا یا حجر اسود اسے چوم رہا تھا. کہا حجر اسود کو چومنے کے بعد جب بادشاہ چلا مقام ابراہیم کی طرف تو اس سے پہلے مقام ابراہیم سے متصل اس کا مسلح بچھا ہوا تھا مرد عرب کا, اور نماز پڑھ رہا تھا. اس کے بعد بادشاہ ایک جانے اور وہ ایک جانے, تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس مرد عرب کو میرے پاس بلا کے لا, میں سے بات کرنا چاہتا ہوں. سپاہی پہنچا, کہا آپ کو بادشاہ یاد کرنا, کہا کہ اسے ضرورت ہے تو وہ آئے, مجھے اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں. پڑھو آگے, کہا اس کو ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے, مجھے اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں. بادشاہ سے جا کے کہا, اس نے کہا بات ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. پہنچ گیا اور کہا کہ عجیب آدمی ہو تم, بادشاہوں سے ایسے مذاہب ہوتے ہو, اس طرح بات کرتے ہو, بادشاہوں سے کیا کوئی اس طرح بات کی جاتی ہے؟ کہا کہ اگر بادشاہوں کے پاس درہم و دینار ہے تو میرے پاس علم ہے. کتنی آسانی سے آپ نے کہ اگر بادشاہوں کے پاس دولت و حشمت ہے تو ہمارے پاس علم ہے, ہمارے پاس علم ہے. کھڑے ہوئے تھے دونوں, تو بادشاہ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ, کچھ بات کرنی ہے. کہا کہ تمہاری مرضی سے بیٹھوں گا, میری مرضی ہے بیٹھوں گا, بیٹھ جاؤں. میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھو, نہیں بیٹھنا تو چلے جاؤ. ایک جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس میں میرا اپنا کوئی جملہ نہیں, صرف ترجمہ کے حوالے کر رہا ہوں. ترجمے میں ادھر ادھر ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن مفہوم وہی ہے جو روایت میں لکھا ہوا. کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ بیٹھ جاؤ, میری مرضی ہے میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں, تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹھنا تو چلے جاؤ. بیٹھ جاتا ہوں, بیٹھ گیا, اس لیے پورا عالم دیکھ رہا ہے. بیٹھ گیا, مرد عرب بھی بیٹھ گئے. کہا کہ تمہیں اپنے علم پر بڑا ناز ہے, تم نے کہا بڑا علم ہے تمہارے پاس. کہا ہمارے پاس علم ہے. اچھا علم ہے تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اور جواب نہیں دیا تو تمہیں سزا دوں گا, اور جواب دے دیا تو ایک درہم و دینار کی تھیلی تمہیں دے دیں, منگوا لی تھیلی. کیا پوچھو کیا سوال ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ سوال پوچھ رہے ہو یہ عالم بن کے پوچھ رہے ہو یا متعلم؟ عالم بن کے پوچھ رہے متعلم, یعنی استاد بن کے پوچھ رہے شاگرد. اچھا کہہ نہیں سکتا تھا کہ استاد بن کے پوچھ رہا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہتا کہ استاد بن کے پوچھ رہا ہوں تو مولا کہتے جو سوال تو کر رہا ہے پہلے تو اس کا جواب دے, تاکہ ثابت تو ہو کہ تجھے معلوم ہے.
فوراً کہا شاگرد بن کے، متعلم بن کے۔ اچھا کہا جب شاگرد بن کے سوال کر رہے ہو تو ویسے بیٹھے ہو جیسے شاگرد بیٹھے ہو، زانو ہے طے کر کے بیٹھو، بادشاہوں کی طرح نہ بیٹھو، دونوں زانو موڑ کے بیٹھو، دونوں زانو موڑ کے بیٹھو، دونوں زانو موڑے بیٹھ کے ادب سے سوال کرو۔ سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین 1 ہے، 5 ہے، 17 ہے، 34 ہے، 53 ہے، 94 ہے، 12 میں 1، 40 میں 1، 200 میں 5، 200 میں 5، 1 پر 1۔ اس نے کہا میں نے دین پوچھا ہے تم حساب لگانے لگے۔ بادشاہ نے کہا میں نے پوچھا ہے دین کیا ہے اور تم حساب بتا رہے ہو۔ جلال کے عالم میں مرد عرب نے کہا دین ہے ہی سراسر حساب، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، جب محشر میں تم آؤ گے تو تم نے اگر ایک نیکی بھی کی ہے، ایک عمل بھی کیا ہے تو ہم تمہارے سامنے اسے لائیں گے، وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ کہ دین ہے ہی سراسر حساب۔ اچھا جو تم نے کہا ہے اس کی تشریح کرو۔ بادشاہ کہہ رہا جو تم نے کہا ہے اس کی تشریح کرو۔ لطف لیجئے گا اس جملے کا، یہ میرا امام مجھے کاذب ہی کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا جو تم نے کہا ہے اس کی تشریح کرو، اور اگر تم تشریح نہ کر سکے، یہ جو 1، 5 یہ سب تم نے کہا ہے، اور اگر میری طرف دیکھیے، اور اگر تم تشریح نہ کر سکے تو میں تمہیں یہیں پر صفا مروہ کے درمیان قتل کر دوں گا۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے، یہ جبر کا طریقہ رہا ہے۔ کہا سوال جو تم نے جواب دیا ہے، حساب 1، 5، 17 یہ سب تم نے کہا ہے، اگر اس کا جواب نہ دیا، اس کی تشریح نہ کی تو میں تمہیں یہی صفا مروہ کے درمیان قتل کر دوں گا۔ برابر میں غلام کھڑا ہوا تھا، غلام نے کہا بادشاہ ایسا نہ کرنا، اس مقام پہ قتل نہیں کیا جاتا۔ روایت کہتی ہے مرد عرب یہ سن کے زور سے ہنسا، زور سے ہنسا۔ پہلی مرتبہ شاید محمد کو کسی نے ہنستے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہنسا۔ بادشاہ نے پوچھا ہنسے کیوں؟ کہا ہنسا اس بات کے لیے کہ سوچ رہا ہوں، ہنسا اس بات پہ کہ سوچ رہا ہوں کہ غلام زیادہ جاہل ہے یا بادشاہ زیادہ جاہل ہے۔ غلام زیادہ جاہل ہے یا بادشاہ زیادہ جاہل ہے؟ کیا مطلب؟ کہا وہ زیادہ جاہل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی موت آئی ہے اور کہہ رہا نہ مارو، یا وہ جاہل ہے کہ کسی کی آئی نہیں اور کہہ رہا مار دوں گا؟ کیا بتاؤ جواب دو۔ کہا 1 سے مراد دین اسلام، اسلام 1 ہے، 5 نمازیں، بولتے جاؤ نا ایسے خاموش ہو گئے میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ 5 نمازیں، 17 رکعتیں، 34 تکبیریں، 53 تکبیرۃ الاحرام رفع یدین، 94 تسبیحات۔ کا 12 میں 1، 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزے کا۔ ایسے سنیں گے تو کیا ہوگا؟ 12 میں 1 میں نے کہا تو 12 مہینوں میں 1 مہینے روزے رکھنا ہے۔ کہا جو میں نے کہا کہ 40 پر 1 تو 40 درہم پر، 40 دینار پر 1 دینار زکات، اور جو میں نے کہا 200 پر 5 تو 200 درہم پر 5 درہم زکات۔ 40 پر 1 دینار زکات اور 200 درہم پر 5 درہم زکات۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ 1 پر 1 تو سن، اللہ نے کہا ہے النفس بالنفس، جو 1 کو مارے گا اس کا بھی 1 ہی مارا جائے گا۔ پورا دین گنتی میں بتا دیا۔ اس نے کہا بالکل صحیح تم نے کہا، بہت اچھا جواب دیا۔ اچھا امام نے کہا کہ اس نے پھر تھیلی دے دی، کہا یہ لیجیے، جو میں نے وعدہ کیا تھا یہ درہم و دینار کی تھیلی آپ کے پاس۔ امام نے کہا یہ تھیلی مجھے کیوں دی ہے؟ جواب کے لیے دی ہے؟ میں نے جواب دیا۔ کہاں جو آپ نے جواب دیا اس کے لیے دی ہے؟ کہا اچھا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، جواب دے دیا، جواب دے دیا تو یہ تھیلی میں تمہیں دے دوں گا۔ جواب دے دیا تو یہ تھیلی میں تمہیں دے دوں گا، اور تم نے جواب نہ دیا تو 1 تھیلی اور تم مجھے دو گے، تاکہ میں اپنی قوم کے غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دوں۔ یہ ہے امام، تاکہ اپنی قوم کے غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دوں۔ کیا کہا اس نے کہ میں ایک سوال، امام نے کیا کہا جو میں ایک سوال کر رہا ہوں اگر تم نے جواب دے دیا تو 1 تھیلی تم مجھے مزید دو۔ ابھی جواب تو اس نے دیا نہیں اور نہ مولانا نے سوال کیا، ابھی سوال نہیں کیا۔ جیسے ہی کہا میں سوال کرتا ہوں
اور اگر تم نے جواب نہیں دیا تو ایک تھیلی اور دو گے. ہو گئی نا بات؟ سمجھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. روایت نے کہا کہ بادشاہ نے کہا اچھا آپ سوال کیجئے، اور فوراً غلام سے کہا ایک تھیلی اور لے آؤ. یہ آپ سلامت رہے. ایسے سنا ہے آپ نے کہ ایک تھیلی اور لے آؤ. وہیں سے اس نے بھی اعلان کر دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. ایک تھیلی اور لے آؤ. ایک تھیلی لا کے رکھ دی گئی. کہ اب کیجئے آپ سوال. کا سوال یہ ہے کہ گبریلا ایک کیڑا ہے، اس گبریلے کیڑے کی ماں اسے دانہ بھراتی ہے یا دودھ پلاتی ہے؟ اللہ اکبر. سلام کرو نا. دیکھو میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، لیکن اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جتنی طاقت ہے نا اتنی طاقت کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام پر صلوات بھیجو. درود پڑھو. یہ ہے عالم، یہ ہے عالم. یہ بتاؤ اس کیڑے کی ماں اسے دانہ بھراتی ہے، غذا دلاتی ہے یا دودھ پلاتی ہے؟ اس نے کہا یہ تھیلی آپ کی. نہیں معلوم. قسم اللہ نے جب دنیا بنائی اس میں بہت سی مخلوقات آباد کی، ان کی مختلف غذا ہے، مختلف ہوا ہے، لیکن کچھ مخلوقات ایسی بنائی جو مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہے اور مٹی ہی سے نکلتی ہے، اور جب وہ باہر آتی ہے اپنی ماں کے شکم سے تو ان کی غذا بھی مٹی ہی ہوتی ہے. ان کی ماں نہ انہیں دانہ دیتی ہے نہ دودھ پلاتی ہے. دونوں تھیلیاں دی گئی. امام نے کہا مجھے عبادتیں کرنی ہے. تھیلیاں لی، باہر نکلے، غربا اور فقراء میں تقسیم کر دی. بادشاہ نے پوچھا یہ نقاب میں مرد عرب تھا کون؟ کہا یہ مرد عرب تھا کون؟ کسی نے بتایا یہ عالم آل محمد، جعفر صادق کا بیٹا، علی ابن ابی طالب کا پوتا، رسول کا وارث، ساتواں محمد. موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہتا ہے واقعی جس درخت سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس درخت کے پھل ایسے ہی ہونے چاہیے. صلوات پڑھیں مل کے بابا سے بولو. جس درخت سے تعلق رکھتے ہیں اس درخت کے پھل ایسے ہی ہونے چاہیے. تو یہ درخت جسے شجر طیبہ کہتے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے پاک کلمے کی مثال ایک پاک درخت سے دے رہے ہیں، جس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں. اور اب کہا یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، چاہے اموی موسم ہو چاہے عباسی موسم ہو، کوئی موسم بھی ہو، کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اور اس درخت کا ہر پھل وہی علم و ارادہ رکھتا ہے جو کوئی بھی پھل رکھتا ہے. اگر یہاں کا کوئی بڑا پتا بھی ہو، بڑا پھل بھی ہو، اس کے پاس بھی علم ہے، اور اگر کوئی چھوٹا پتا اس کے پاس بھی علم ہے. لیکن شجر ہے، بڑا حسین شجر ہے. اس سے حسین شجر اور شجرہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، جسے آل محمد کہا جاتا ہے، محمد و آل محمد، ابراہیم و آل ابراہیم. اس سے خوبصورت شجر اور شجرہ کوئی ہے ہی نہیں. جب شجرہ خوبصورت تو شجرے سے تعلق رکھنے والا ہر پھل خوبصورت. انہی خوبصورت پھلوں میں ایک پھل نام قاسم. حسن مشتبہ جیسے حسین کا بیٹا، جس حسن کا نام ہی حسن جیسے علی کا مطلب ہے جس سے زیادہ کوئی بلند نہ ہو، اسی طرح حسن کا مطلب ہے جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو. اور اس حسن مشتبہ کا بیٹا قاسم ابن حسن عظیم ترین شہزادہ، اتنی نازک جلد کہ پانی اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
اتنا نازک اندام شہزادہ کہ ماں نے بیوگی کے بعد بڑے ارمانوں سے بچے کو پالا. جب خدا سب ماں بہنوں کے سہاگ کو سلامت رکھے، جب کہیں بیوگی آ جاتی ہے تو بیوہ کی امیدوں کا سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. بس وہ اولاد ہی کے لیے جی رہی ہوتی ہے، اولاد ہی کو دیکھ کر جی رہی ہوتی ہے. اور یہاں تو امام وقت کی زوجہ تھی، اور پھر جس نسل کو پالنا ہے وہ نسل امامت تھی، اور بیٹا بھی قاسم جیسا، جس کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا. میں نے جملہ کہا آپ چپ ہو گئے. قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، لیکن قاسم کے ساتھ کیا ہوا یہ آخر میں کہوں گا. جو سمجھ گئے انہوں نے سینہ و سر پیٹنا شروع کر دیا. قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، اور حسن مشتبہ کا حسین ترین شہزادہ، ماں کی ارمانوں کا مرکز. ماں روزانہ نیا جوڑا سیتی ہے، پہناتی ہے. آج میرا بیٹا اس جوڑے میں کیسا لگے گا، آج میرا بیٹا اس جوڑے میں کیسا لگے گا. کبھی گلابی کرتا زیبتا، کبھی سبز کرتا، ہر رنگ میں قاسم جچتے تھے. حسن ہے ہی اسی کا نام، جو لباس پہنا دو اچھا لگتا. اور پھر وہ حسن جو حسن ازلی ہو، جو آل ابراہیم کا حسن ہو، وہ تو خدا کا خاص عطیہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر رنگ بنا ہی ان کے لیے. صفت اللہ ومن احسن من اللہ صفت، رنگوں میں بہترین رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور ان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا. وہ حسین، یہ بھی حسین. وہ حسن کو پسند کرتا ہے تو ان کو پسند کرتا ہے. بیٹے کو کبھی کوئی کرتا، کبھی کوئی کرتا، اور دیکھ دیکھ کر بلائیں لیتی تھی، بلائیں لیتی تھی. قاسم تیری ماں تجھ پر قربان، کیا حسین شہزادہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیوہ کے دل میں بس ایک ہی ارمان رہتا کہ جلدی سے یہ بیٹا بڑا ہو تو میں اس کی دلہن بیاہ کے لے آؤں. گھر میں کوئی تیسرا فرد آ جائے تو گھر میں چہل پہل ہو جائے، اس کے بعد بچے آ جائیں گے گھر میں پوتے پوتیوں کو کھلاؤں. بس اسی ارمان میں بی بی فروا قاسم کی پرورش کر رہی تھی، دیکھ دیکھ کر جی رہی تھی. قاسم کو دیکھتی تھی اطمینان آ جاتا تھا، اس لیے کہ قاسم کی شکل بالکل مشابہ تھی حسن مشتبہ سے. جیسے بچپن میں حسن مشتبہ تھے، ویسے ہی 4 برس کے قاسم، جس وقت قاسم یتیم ہوئے ہیں. دیکھ دیکھ کے جیتی تھی. ہاں، یہ میرے والی کی تصویر ہے، یہ میرے امام کی تصویر ہے، یہ میرے امام کی شبیہ ہے، یہ میرے والی حسن مشتبہ کی شبیہ ہے. قاسم جوان ہو رہے تھے، سارے گھر والوں کی امیدوں کا مرکز، سارے گھر والوں کی محبت. شریکت الحسین ہیں، چھوٹی بیوی ہیں، جتنی بیویاں اس گھر میں سب حسن مشتبہ کی اولاد کی محبت کرتی تھی، سب کا خیال رکھتے تھے. تو ایک طریقے سے بڑے نازوں میں پلا بچہ تھا. میں نے جملہ کہا آپ نے سن لیا، نازوں میں پلا بچہ تھا. تو جب نازوں میں پلا بچہ ہوتا ہے، نازک جلد، نازک اندام، گورا رنگ، باریک زلفیں، تو ماں بہت کم یہ چاہتی ہے کہ یہ دھوپ میں باہر نہ جائے. ماں چاہتی ہے دھوپ میں باہر نہ جائے، کہیں جلد جھلس نہ جائے. تو قاسم کو بھی جب کبھی باہر بھیجا ہے تو چھتری کا سایہ کر کے بھیجا، چھتری کا سایہ کر کے بھیجا. قاسم کے چہرے پہ نقاب بھی ڈال دیتی تھی، یا تو علی اکبر ساتھ جاتے یا عباس و حسین ساتھ جاتے. جب بھی ساتھ لے کے جاتے، کہیں مسجد جا رہے ہیں تو قاسم چھتری کے سائے میں جا رہے ہوتے تھے. اتنے حسین شہزادہ. ختم ہو رہی ہے گفتگو. کیا دیکھا قاسم نے بچپن سے؟ باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے بچے نے تشت میں گرتے ہوئے دیکھے. صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا، باپ کے جنازے کو گھر سے جاتا ہوا دیکھا. چچاؤں کے کاندھے پر باپ کا جنازہ گھر سے جاتا ہوا دیکھا. ہچکیاں تو پہلے ہی بچے کی بنی ہوئی تھیں کہ بابا کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ جگر کے 72 ٹکڑے باہر آ گئے، اور اب اور کہ ایک اور ظلم ہے کہ باپ سے جدائی ہو رہی ہے. گھر سے بابا کا جنازہ جا رہا ہے. قاسم پھر بھی گریہ کرتے رہے. ماں نے نپٹا لیا، سینے سے لگا لیا. قیامت تو قاسم پر اس وقت گزر گئی جب باپ کا جنازہ گھر میں واپس آیا ہے، اور اس عالم میں واپس آیا کہ جنازے پر تیر لگے ہوئے تھے اور کفن سے تازہ تازہ لہو بہہ رہا تھا. یہ قیامت، اور اس قیامت پر یہ قیامت کہ جب باپ کا جنازہ صحن میں لا کے رکھا گیا تو دیکھا کہ کوئی تیر میری پھوپھی نکال رہی ہے اور کوئی تیر خود میری ماں نکال رہی ہے.
تو بچہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب بڑا کوئی کام کرتا ہے بچہ ساتھ ساتھ اس کی نقل کرتا ہے. تو قاسم کے تو وہ باپ تھے نا, حسن تو باپ تھا قاسم کا, اور دیکھ رہا تھا قاسم جیسا بچہ کہ باپ کے جسم پر تیر پیوست ہیں, اور میرے گھر کے بڑے خود میری ماں تیر نکال رہی ہے. تو بچے نے چاہا میں بھی کچھ خدمت کروں. تو قاسم 4 برس کے روتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے ننھے سے ہاتھ ایک تیر کی طرف بڑھائے کہ باپ کے جنازے سے تیر نکالیں. جیسے ہی یہ منظر حسین نے دیکھا بے اختیار بچے کو سینے سے لگا دیا, بیٹے میں ابھی زندہ ہوں. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ بیٹے میں ابھی زندہ ہوں. کیا گزری ہے قاسم پر؟ ہاں, جیسے ہی یہ کہا بیٹے میں ابھی زندہ ہوں, فوراً قاسم کے رخسار پر پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, سینے سے لگا لیا. یعنی یہ بتا رہے تھے کہ یتیموں کے رخسار چومے جاتے ہیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, یتیموں کے بدن کو سینے سے لگایا جاتا ہے. اب آپ خود ہی سمجھ جائیں نا جملہ, سکینہ بھی تو عصر کو یتیم ہوئی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قاسم کیا کیا مصائب دیکھ چکے تھے. جاتے جاتے حسن مشتبہ ہچکیاں لے رہے تھے, 72 ٹکڑے جگر میں آ چکے تھے. جب زوجائے حسن مشتبہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو بس کہا کہ میں ایک آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں. اور قاسم وہ وصیت میں لکھ کر کرنا چاہتا ہوں. ایک کاغذ پہ تحریر لکھ دی, اسے موڑ کے کہا اس کو تعویذ بنا لو. تعویذ بنایا گیا, کہا قاسم کے گلے میں ڈال دو, اور سنو. اپنی زوجہ سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ سنو, یہ تعویذ کھولنا نہیں, جب تم سمجھو کہ بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی ہے تب اس تعویذ کو کھول لینا, اس میں اس مصیبت کا حل لکھا ہوا ہے. اب جناب فروا امام حسین جیسے امام کی زیر سرپرستی زندگی گزار رہی ہیں. یہاں جناب عباس بھی ہیں, یہاں جناب شریکت الحسین بھی ہیں, یہاں علی کی بیٹیاں بھی ہیں, پورا بھرا ہوا گھر ہے. تو تقریباً 10 برس کوئی پریشانی نہیں, کوئی مصیبت نہیں, بس گھر کے کام چل رہے ہیں. تو اس تعویذ کو کھولنے کی نوبت بھی نہیں آئی. ختم ہو گئی بات, آ گیا قربانیوں کا دن, آ گیا قربانیوں کا دن. اور قربانیاں بھی وہ کہ جو کائنات کی سب سے عظیم اور بڑی قربانیاں ہیں. ان سے بڑی قربانیاں بارگاہ خدا میں آج تک پہنچی نہیں ہیں. ان قربانیوں کا دن آ گیا. ہر ماں کا یہ ارمان ہے کہ آج میرا بچہ پہلے شہید ہو جائے, آج میرے بیٹے کی لاش پہلے آ جائے. خود جناب فروا بار بار پوچھنی ہے قاسم بیٹا تم کب جاؤ گے. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر ماں پوچھ رہی ہے, روایت میں یہی الفاظ لکھے ہیں, ہر مقتل میں یہی الفاظ لکھے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے سے کہتی تھی کب جاؤ گے, کب قربان ہوگے. اور روایت میں یہ بھی الفاظ لکھے ہیں کہ بچہ پلٹ کے ماں سے یہ کہتا کہ اماں آقا اجازت ہی نہیں دے رہے, آقا جانے نہیں دے رہے. تو قاسم بھی یہ کہتے تھے اماں میں کیا کروں, بار بار میں چچا کے پاس جاتا ہوں, آقا کے پاس, آقا حسین چچا حسین کے پاس جاتا ہوں. جب بھی جاتا ہوں میرے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیسے بھیج دوں, تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں. حضرکم اللہ, آپ کی آواز بلند ہو جائے. تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں, اور پھر مجھے سینے سے لگا لیتے ہیں. اماں چچا مجھے جانے نہیں دے رہے. کہا پھر کوشش کرو, پھر پوچھو. کبھی سامنے نہیں آئی ہیں, حالانکہ امام وقت تھے, لیکن چونکہ ایک رشتہ دوسرا گھریلو رشتہ تھا تو اس رشتے کا تقدس بھی بتایا ہے کہ کائنات میں اس رشتے کا تقدس کیا ہے. ہمیشہ نقاب میں ملبوس رہتی تھی. امام حسین سے کبھی کوئی ذاتی طور پر سامنے ہم نے کوئی فرمائش کبھی کی نہیں. کہتی بیٹا جاؤ, آخری مرتبہ پوچھ کے آؤ, اجازت لو جا کے. قاسم چلے. سنیے گا کیا ہوا. امام حسین کے قریب آئے. امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, ایسے زانوں پر امام حسین کے ہاتھ رکھے ہوئے تھے, اور جب بھی کوئی لاش لا کے مقتل میں لٹاتے تھے تو ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار مقام شکر ہے کہ تو نے اس مقام رفیع پر مجھے بلند کیا کہ میں قربانیاں تیری بارگاہ میں بس شکر و صبر پیش کر رہا ہوں. ایسے میں قاسم آئے, بیٹھ گئے, کچھ کہا نہیں. چچا کے ہاتھ ایسے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد چومنے. کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں؟ زانوں سے چچا کے ہاتھ اٹھائے اور چومنے لگے, چوم رہے تھے. حسین نے کہا قاسم کیا کر رہے ہو؟ کہا چچا اجازت دے دیجیے, جانے کی اجازت دے دیجیے. اپنے بابا حسن کی شجاعت کا اظہار کرنے کی اجازت دے دیجیے. پھر لٹا لیا. کہا نہیں قاسم بیٹا تمہیں جانے نہیں دے سکتا, تمہاری ماں کا تم سہارا ہو,
سارے اہل حرم تمہیں دیکھ کے جیتے ہیں۔ قاسم گردن جھکا کے واپس آ گئے، اماں اجازت نہیں ملی۔ سنیں گے جملہ؟ بی بی فروا نے کہا ہائے کتنی بڑی مصیبت آ گئی، میری قربانی کو اجازت ہی نہیں مل رہی۔ جیسے لفظ مصیبت بی بی فروا کو یاد آیا، ایک دم آنکھوں کو کھول کر کہا قاسم لو مصیبت کا حل مل گیا، لو مصیبت کا حل مل گیا۔ قاسم کے گریبان کے کرتے کے بٹن کو کھولا، کہا یہ تعویذ بیٹا مجھے یاد ہے، میرے والد نے کہا تھا جب مصیبت آئے تو تعویذ کھول لینا، اس میں اس کا حل ہوگا۔ بی بی نے تعویذ اتارا، تعویذ کو چاک کیا، اس میں سے تعویذ میں سے ایک تحریر نکلی، تحریر پڑھی تو کہا لو قاسم یہ تحریر لے کے امام وقت کے پاس جاؤ، بلکہ میں خود لے چلتی ہوں۔ تو اب تک امام کے سامنے آ کے کچھ نہ کہنے والی مادر قاسم اپنے بچے کا ایک ہاتھ، بچے کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں وہ تحریر لے کے امام وقت کے خیمے میں براہ راست داخل ہوئی۔ آج حسین نے دیکھا کہ میرے بھیا حسن کی زوجہ میری بھابھی بذات خود آئی ہیں، احترام میں کھڑے ہو گئے، احترام میں کھڑے ہو گئے اور کہا کیسے آنا ہوا بھابھی؟ کہا کہ بس ایک تحریر امام وقت آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ قاسم کے ہاتھ میں تحریر دی، قاسم نے امام وقت کو تحریر دی، حسین نے تحریر کو پڑھا، پہچان گئے بھیا حسن کی تحریر ہے۔ پہلے تو آنکھوں سے لگایا، پہلے تو چوما، اور اب جو تحریر کو پڑھا چیخ مار کے رو دیے۔ تحریر تھی قاسم کے نام، اے قاسم جب کربلا میں قربانیوں کا وقت آئے تو میری طرف سے قربان ہو جانا، میری طرف سے جنگ کرنا، اور اگر تمہارا چچا حسین تمہیں اجازت نہ دے تو یہ تحریر دکھا دینا۔ اور دوسرا جملہ لکھا تھا اے میرے بھائی حسین میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا، اجرکم اللہ، میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا۔ چیخ مار کے روئے ہیں حسین، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرو، چیخ مار کے کہا ہائے، اس لیے کہ قاسم نہیں تھے، حسن مجتبیٰ تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے حسین اپنے بھائی حسن سے، اس لیے کہ 14 برس کے قاسم کو نہیں دیکھ رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا 14 برس کے حسن کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین چیخ مار کے روئے، بے اختیار آگے بڑھے، قاسم کو سینے سے لگا دیا، آج زور سے قاسم کو سینے سے لگایا۔ سمجھ رہے تھے قاسم جانے والا ہے، سمجھ رہے تھے آخری ملاقات ہے۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ خدا سب بچوں کی اس بچپن کو بھی سلامت رکھے، خدا ان بچوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میری ماں بہنیں، میرے تمام بھائی سنیں کہ آج ہوا کیا ہے، عالم اسلام سنیں کہ یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے جو جا رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ قاسم کو سینے سے لگا لیا، جاؤ قاسم، اب میں روک نہیں سکتا، اتنی بڑی سفارش لے کے آ گئے کہ اب میں نہیں روک سکتا، میرے بھائی حسن کا حکم ہے، میرے امام کا حکم ہے، تو میں کیسے ٹال دوں؟ ہاں قاسم کو لے کے آئے، کہا قاسم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں سوار کراتے ہیں۔ قاسم اتنے چھوٹے ہیں نا شہیدوں میں، 13 یا 14 برس کا سن لکھا ہوا ہے، بعض روایتوں میں 12 برس کا سن لکھا ہے، لیکن زیادہ مانا جاتا ہے 14 برس کا سن، چھوٹا شہید ہے۔ یہاں کی سواریاں بہت بڑی بڑی، تو قاسم واحد تھا کہ جو خود سوار نہ ہو سکا، چچا نے سوار کرایا۔ ابھی چچا رکاب کو تھامے ہوئے تھے کہ مادر قاسم سلام اللہ علیہ شاہ فرماتی ہیں کہ مولا کچھ دیر رک جائیے، رکیے میں ذرا قاسم کو تیار تو کر دوں، میں قاسم کو تیار تو کر دوں۔ قاسم نیا کرتا پہنایا، سر پر امامہ سجا دیا، قاسم پہن کے باہر آیا، سنیے حسین نے امامے کے 2 شبلے کھولے، ایک ادھر ایک ادھر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شریعت الحسین نے یہ دیکھا کہ امامے کے 2 شبلے ادھر ادھر حسین نے لٹکا دیے، کہا بھیا یہ شبلے کیوں لٹکائے؟ کہا اس لیے لٹکائے کہ قاسم کو دولہا بنا دیا، یہ صحرا ہے قاسم، دولہا بنا دیا۔ آپ سنیں گے حسین نے کیا کیا، صاحب اولاد ہو اور اگر واقعی کربلا چاہتے ہو، کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو، تو کوئی آدمی بغیر سینے پہ ہاتھ مارے، یہ جملہ سنے نہیں، سینے پہ ہاتھ رکھو، صحرا باندھ دیا، اب آگے بڑھے، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا، ایسے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ اب شریعت الحسین نے پھر پوچھا بھیا گریبان کو کیوں چاک کیا؟ کہا زینب چاک گریبانی یتیمی کی نشانی، میں نے اس لیے قاسم کے گریبان کو چاک کیا کہ شاید کسی کو رحم آ جائے کہ یتیم بچہ آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیا گریہ کر رہے ہیں؟ شاید کسی کو رحم آ جائے کہ یتیم بچہ آیا ہے۔ چل دیے قاسم، چچا کو جھک جھک کر سلام کیا، اپنے استاد عباس کو جھک جھک کر سلام کیا۔ بڑا گریہ ہو رہا تھا خیمہ گاہ میں کہ حسن کی یادگار جا رہا ہے، فروا کی امیدوں کا سہارا جا رہا ہے،
आले मोहम्मद का प्यारा जा रहा है। कासिम को सवार कराया, कासिम चले गए। बड़ी कमाल की जंग की है कासिम ने कि जहां अरज़क़ शामी के चारों बच्चों को मारा है, फिर खुद अरज़क़ आया, उसको हलाक किया। फौज में तलातुम बरपा था। खुद फौज यजीद ने, फौज यजीद के उन सिपाहियों ने जिन्हें मुख्तार ने गिरफ्तार किया, उन सब का यह बयान था, ये बच्चा काबू में नहीं आ रहा था। कभी मैमने में जाता, कभी मैसरे में जाता, कभी कल्ब लश्कर में आ जाता। एक बार कहा गया कि बच्चा ऐसे काबू में नहीं आएगा, लाओ बुलाओ, तीर अंदाजों को बुलाओ, नेज़े वालों को बुलाओ, लाठियों वालों को बुलाओ, तलवार वालों को बुलाओ। चारों तरफ से लिखा यह है, रिवायत के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, 30,000 का लश्कर था और अकेला कासिम, इधर से भी हमला उधर से भी हमला। एक बार कासिम को छुप कर किसी ने नेज़ा मारा, कासिम को नेज़ा लगा, पुष्ट पर गड़ा, कोई आगे बढ़ा, उसने गुर्ज उठाया। क्या सुन रहे हैं? जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुकाए। नेज़ा पीछे से लगा, 14 बरस का कासिम, पीछे से नेज़ा लगा, किसी ने गुर्ज उठाया, कासिम के सर पर मारा, सर शिकाफ्ता हो गया। जैसे ही सर शिकाफ्ता हुआ, अब रकाबों में पैर संभले न गए, कासिम जमीन पर आया। रावी कहता है, सुनना जुमला, मेरी माँ बहने सुने, रावी कहता है, जो शहीद होकर गिर रहा था वो कहता था या अबा अब्दुल्ला, कोई कहता था आका, कोई कहता था चचा। ये जो बच्चा गिरा, इसने कहा अम्मा मैं गिर गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अम्मा मैं गिर गया। और ये वाहिद बच्चा था तो जिसने अपनी माँ को आवाज दी। हुसैन के कान तक ये आवाज पहुंची। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। खुदा की कसम, रिवायत के अल्फाज लिखे हैं कि हुसैन को अली अकबर ने भी आवाज दी थी, अली अकबर ने भी आवाज दी थी, लेकिन हुसैन बहुत देर में लाशें अली अकबर पर गए, बहुत देर में गए, घिसटते हुए गए। लेकिन जैसे ही कासिम ने आवाज दी, हुसैन बहुत तेजी से गए। क्या सुना तुमने? हुसैन बहुत तेजी से गए। एक घोड़े पर अब्बास बैठे, एक घोड़े पर हुसैन बैठे, और इधर से अब्बास दाखिल हुए, उधर से हुसैन दाखिल हुए। फौज समझी तो शेरों ने हमला कर दिया है। इधर की फौज उधर, उधर की फौज इधर। क्या सुना? सीने पे हाथ, मातम करो मातम, एक एक हाथ मुझे सीने पे चाहिए, तब आखिर जुमला कहूंगा। सब मातम करो, जो सर पीट सकता है सर पीटे, जो सीना मातम करो मातम, नहीं तो गर्दन चुकाओ। अरे भाई तुम दोनों से कह रहा हूं, गर्दन चुकाओ, नहीं तो सीने पे हाथ मारो। एक सैयद साहब तुमसे कह रहा हूं, खुदा के लिए मेरी बात पर गौर करो। इधर की फौज इधर, उधर की फौज उधर। आखिरी जुमला इमाम ज़माना ने कहा, सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियां दाएं। कासिम तक़सीम हो गया टुकड़ों में।